الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں، اچھے کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا ہی تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، اکیلا ہی ہر مخلوق کو روزی فراہم کرنے والا، اکیلا ہی تمام قسم کی مشکلات کو حل کرنے والا، بگڑیاں بنانے والا، حاجات پوری کرنے والا ہے. تمام عبادات کا مستحق بھی اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا اور تنہا ہی ہے. درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، پیغمبر اور رسولوں پر، اور بالخصوص آخری نبی، خاتم النبیین، امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. جتنے اللہ کے نیک بندے یا بندیاں ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی اپنے نیک اور پسندیدہ بندوں میں فرما لے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی توفیق سے اختصار کے ساتھ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت سننے اور سنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جو نمایاں پہلو ہیں، جو درس اس کے اندر پوشیدہ ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ النحل اس کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں.
آیت نمبر 120 اور 121 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک امت، ایک جماعت کی حیثیت رکھتے تھے۔ قانتا للہ، اللہ رب العزت کے انتہائی فرما بردار تھے۔ جو حکم آ جاتا یہ نہیں دیکھتے کہ اس پر عمل کرنا ممکن ہے یا ناممکن ہے، اس پر عمل کرنے سے مجھے کیا مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، کون سی تکلیفوں کا میں شکار ہو سکتا ہوں، بغیر سوچے سمجھے اللہ رب العزت کے ہر حکم پر، ہر ادا پر جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا اس پر فوراً عمل پیرا ہو جاتے۔ انتہائی درجے اللہ رب العزت کے فرما بردار تھے۔ حنیفہ، اور یکسو ہو کر خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام کا شمار مشرکین کی جماعت میں سے ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، خالصتاً صرف ایک ذات کی عبادت کرنے والے تھے۔ شاکرا لانعمی، اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے جو بھی انعامات کیے، آزمائشوں میں کامیابی کے بعد جو بھی نعمتیں آپ پر کی گئیں، ان کا حد درجے اللہ کا وہ شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ان اداؤں کو دیکھ کر، فرما برداری کو دیکھ کر، اپنی عبادت کرنے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا۔ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی تھی سیدھے راستے کی طرف۔ اور وہ راستہ کہ جو راستہ انبیاء کا راستہ تھا، جو راستہ اللہ کی جنتوں کی طرف لے جانے والا تھا، شیطان کے اور جھوٹے معبودوں کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کر کے صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کا شرف، آپ کا جو مرتبہ ہے، یہ کسی بھی مسلمان سے پوشیدہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو ہر بچہ جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، وہ تمام کے تمام اللہ کے برگزیدہ ہوا کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ انبیاء کو، کچھ ایسی ہستیوں کو اللہ رب العزت زیادہ مقام عطا فرما دیتے ہیں، ان کی فضیلتوں میں، ان کے مقام اور مرتبے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض انبیاء کو، بعض رسولوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا شمار بھی انہی انبیاء میں، انہی پیغمبروں اور رسولوں میں ہوتا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ اور نمایاں فضیلت سے نواز رکھا تھا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے خوش ہو کر، راضی ہو کر، ان پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل، اپنا دوست مقرر کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، اگر دنیا میں کسی انسان کو دوست بنانا، کسی کو خلیل بنانا میرے لیے جائز ہوتا تو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ چیز میں نے اللہ کے لیے خاص کر رکھی ہے، اور میں نے اللہ رب العزت کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔
تو خلیل اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس ذات کو کہا جاتا ہے جس سے انسان بے پناہ محبت کرنے والا ہو، کسی دوسری چیز سے ویسی محبت انسان کے دل میں موجود نہ ہو، اسے عربی زبان میں خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھ کر، آپ کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر آپ سے خوش ہو کر، اور اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ اعلان فرما دیا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل مقرر کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو، مرتبے کو اگر بیان کیا جائے، کئی جمعے ختم ہو جائیں، لیکن آپ کی فضیلت بیان کرنا مکمل طور پر یہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پر جب اللہ رب العزت نے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، جنت اور جہنم کے مناظر دکھلائے گئے، مختلف انبیاء سے آپ کی ملاقات کروائی گئی، اس موقع پر کوئی نبی پہلے آسمان پر موجود ہے، کوئی دوسرے آسمان پر، کوئی تیسرے اور چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان پر، لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ 7ویں آسمان پر، یعنی اللہ رب العزت نے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل مقرر فرمایا، بلکہ 7ویں آسمان پر اور اس گھر پر بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگانے کی انہیں اجازت عطا فرما دی کہ جس گھر میں اللہ کے فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح زمین میں بیت اللہ موجود ہے، بالکل اسی طریقے سے آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت کے لیے جب فرشتے عبادت کرتے ہیں تو وہ بیت المعمور کا طواف کیا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ بیت المعمور کے سامنے ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور یہ مقام اور مرتبہ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو نصیب نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں سے، امتحانوں سے، ابتلاؤں سے گزرنا پڑا۔ اس میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ رب العزت کے ہی پسندیدہ نہیں بن گئے، اللہ نے تو آپ کو خلیل بنا ہی لیا، مقام و مرتبہ عطا فرما دیا، آپ سے راضی ہو گئے۔ لیکن دنیا میں آپ کے بعد جتنی بھی اقوام آئیں، چاہے وہ یہودی تھے، چاہے وہ نصرانی عیسائی تھے، چاہے وہ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، یا کوئی سیدھے راستے پر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ہر شخص اپنا تعلق، اپنی نسبت کو ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا ہوا نظر آیا۔ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 میں فرما رہے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا، کہ لوگوں تم یہ دعوے کرتے ہو، یہودی بھی یہی دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہم میں سے تھے، وہ نعوذ باللہ یہودیوں کے طریقے پر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، یہودی بھی ان سے نسبت جوڑتے نظر آتے ہیں، عیسائی بھی یہی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا ابراہیم نہ تو یہودی تھا، نہ ہی وہ نصرانی اور عیسائی تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایسا بندہ تھا کہ خالصتاً یکسو ہو کر ہر قسم کی برائی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ ولم یک من المشرکین، اور مشرکین مکہ جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو یہ مسلمان ہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرنے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کی پسندیدگی کی وجہ سے ایسی شخصیت تھے کہ ہر بندہ، ہر جماعت، ہر گروہ ان کی طرف اپنی نسبت کرنا، اس پر وہ فخر محسوس کیا کرتا تھا۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی آپ پسندیدہ بن گئے تھے، اور دنیا کی تمام اقوام کی نگاہوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی پسندیدگی دنیا پر واضح ہو چکی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی اسوہ مقرر کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں نبی علیہ السلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے آخری نبی کی زندگی کے اندر اسوہ موجود ہے، نمونہ موجود ہے، آئیڈیل موجود ہے۔ بالکل اسی انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ موجود ہے، نمونہ موجود ہے، آئیڈیل موجود ہے کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ایسے دور میں اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے جب اللہ کو چھوڑ کر طرح طرح کی چیزوں کی عبادت کی جا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس دور میں آنکھیں کھولی، جب آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، آپ کے دور میں چاند اور ستارے کی بھی پرستش ہو رہی تھی، سورج کی بھی لوگ عبادت کرنے والے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے جھوٹے خداؤں کو بنا کر لوگوں کو فروغ کرتے، اور خود ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتا اور لوگوں کو فروغ کیا کرتا، اور یہ اعلان کیا جاتا کہ یہی تمہارا معبود ہے، اسی کے سامنے سجدے کرو، اسی کے لیے نظر و نیاز رکھو، اسی سے مدد مانگو، یہی تمہاری فریاد رسی کرے گا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہر چیز کی عبادت کی جا رہی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام ہر چیز سے اعلان برات کرتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں کہ بالکل ابراہیم کی طرح اگر تم ایک اللہ کی عبادت کر کے آؤ گے تو تمہارے لیے فلاح ہے، تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی طریقے سے تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختصر موجود ہے۔ کئی صورتوں میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پیش آنے والے ان کی توحید کی دعوت کو جگہ جگہ بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر 76 سے لے کے اور آگے یہ تذکرہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا لوگوں کو سمجھانے کے لیے رات کے وقت نکلنا چاہیے۔ رات کے وقت لوگوں کے مجمع میں آئے اور دیکھا لوگ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ستارے کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو رب تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے وقتی طور پر یہ تصور لوگوں کو دلایا کہ یہ میرا رب ہے جس طرح تم اسے رب تصور کرتے ہو۔ فلما افلا، لیکن جب رات گزر گئی، تھوڑی رات گزرنے کے بعد جب وہ ستارہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو، غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کیا کرتا، غائب ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر فلما رأى القمر بازغا، پھر جب کچھ دیر کے بعد انہوں نے چاند کو دیکھا تو جو لوگ چاند کی عبادت کرنے والے تھے انہیں وعد و نصیحت کرنے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ تو زیادہ روشن ہے۔ لوگ خوش ہو گئے۔ فلما افلا، لیکن صبح کے وقت جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا، چاند بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، تو کہنے لگے اگر اللہ رب العزت مجھے ہدایت نہ بخشے تو میں بھی قوم ضالین میں سے، گمراہ لوگوں میں سے میرا بھی شمار ہو جائے گا۔ یعنی لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا کہ لوگوں تم چاند کی عبادت کرتے تھے، دیکھ لو چاند تو غائب ہو گیا، اسے زوال آ گیا، اور تم ایک چاند کی عبادت کرتے تھے، ستارے کی عبادت کرتے تھے، یہ دونوں چیزیں غروب ہو گئیں، اور جو غائب ہو جائے، غروب ہو جائے، وہ حاجت روا، مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، لہذا یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔
فلما رأى الشمس بازغة، صبح کے وقت جب لوگ ایسے بھی کچھ لوگ موجود تھے جو سورج کی عبادت کرنے والے تھے، انہیں نصیحت کرنے کے لیے کہنے لگے اچھا یہ چاند زیادہ روشن، یہ سورج زیادہ روشن ہے، زیادہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلت، جب مغرب کے وقت سورج بھی غائب ہو گیا تو کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم، میں تمہارے تمام معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر اپنا مشکل کشا، حاجت روا، مددگار سمجھتے ہو، میں ان تمام معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو اس ذات کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، حنیفا، یکسو ہو کر میں صرف اسی ذات کی عبادت کروں گا جس نے چاند کو بھی پیدا کیا، جس نے سورج کو بھی پیدا کیا، جس نے اس ستارے کو بھی پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان اور اس کی درمیان خلاؤں میں جو جو مخلوق موجود ہے، جو ان تمام مخلوقوں کا پیدا کرنے والا ہے، میں تو صرف اسی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے باطل نظریے پہ، باطل عقیدے پر کاری ضرب لگانے کے لیے چاند اور ستارے، سورج، جتنے معبود موجود تھے سب کی عبادت سے روکنے کے لیے لوگوں کو نصیحت کی، لیکن لوگوں کے دلوں پر ایسے کفر پڑ چکے تھے اللہ کی عبادت سے، وہ اتنا دور، اتنا غافل ہو چکے تھے کہ ان کی سمجھ میں ابراہیم علیہ السلام کی اتنی واضح نصیحت، اتنا اچھا انداز بھی ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، لیکن باپ بھی انکار کر دیتا ہے اور باپ انہیں گھر سے نکال دیتا ہے اور آگے سے کہتا ہے اگر اپنی اس توحید کی دعوت کو تم نے بند نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں مار مار کے رجم کر دوں اور تمہارا اس دنیا سے ہی خاتمہ کر دوں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، قوم کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں جو تمام انبیاء کا مشن رہا ہے، لیکن قوم ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتی، انکار کر دیتی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک دوسرا انہوں نے ایک ہیلا اور بہانہ تلاش کیا، اور اس قوم کے اندر بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اس قوم میں ایک عید منانے کا، ایک تہوار منانے کے لیے ایک دن مقرر ہوتا تھا، اور وہ خوشی منانے کے لیے شہر سے باہر، اپنے دیہات سے باہر کسی میدان اور علاقے میں چلے جاتے، پورا دن وہاں بسر کرتے، اور جب واپس اپنے گھروں میں آتے پھر دوبارہ سے اپنے کام کاج میں لگ جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے ہماری عید کا دن ہے، تم ہماری ہی قوم کے فرد ہو تو تم ہمارے مخالف، لیکن ہماری ہی نسلوں میں سے ہو، ہم چاہتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ اس کھیل کود میں، اس تماشے میں شریک ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جب انکار ملتا ہے، لوگ روانہ ہو گئے، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے، ان کی تربیت کرنے کے لیے وہاں ایک بہانہ تراشا، ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے، اور اس بت خانے میں جہاں چھوٹے بڑے ہر قسم کے بت موجود تھے اور ان کے سامنے نظر و نیاز موجود تھی، کھانے پینے کی اشیاء، مال و دولت موجود ہے، ہر چیز ان کے سامنے موجود ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کے اندر، اس بیت میں داخل ہوئے، بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھا وہاں پر بت، ساری چیزیں تو سامنے موجود ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، مال و دولت بھی موجود ہے، لیکن یہ بت نہ تو اس میں سے کھا رہے ہیں، نہ ہی اس سے پی رہے ہیں، نہ ہی مال و دولت سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ تو تم بول رہے ہو، نہ ہی تم کھا رہے ہو، نہ ہی تم پی رہے ہو، لیکن بت نہ تو بول سکتے ہیں، نہ ہی وہ پی سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر ایک ایک بت کو توڑنا شروع کر دیا، ان کا حشر نشر کرنا شروع کر دیا۔ صرف ایک بت کو، جو سب سے بڑا بت انہوں نے بنا کر رکھا تھا، اس بت کو چھوڑ دیا، اور
ایک کلہاڑا اس کے گلے میں ڈال دیا، اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور آ کر اپنے بت خانے میں اپنے بتوں کے سامنے ان سے فریادیں مانگنے کے لیے گئے تو دیکھا جن بتوں کی، جن معبودوں کی ہم عبادت کیا کرتے ہیں، آج وہ بت تو خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ جن سے ہم مدد مانگا کرتے تھے وہی بت آج ہمارے جھوٹے معبود، انہیں ہی مدد کی ضرورت پیش آ چکی ہے۔ لیکن شیطان نے ان کے دل و دماغ پر اتنا قبضہ کر رکھا تھا کہ وہ سمجھنے سے قاصر رہے اور آپس میں کہنے لگے یہ ہمارے بتوں کا حشر کس نے کیا ہے، اور فوراً سب جمع ہو کر کہنے لگے کہ ایک ہی نوجوان ہے کہ جو ہمارے بتوں کی تذلیل کرتا ہے، جو ہمیشہ توحید کا ہی درس دیتا ہے کہ ایک اللہ اسی سے مانگو وہی سب کچھ کرے گا، یقیناً یہ اسی کا ہی کارنامہ ہے۔ لوگوں کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کس نے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بل فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو سب سے بڑا معبود تمہارا جھوٹا معبود ہے یہ تو اس نے ہی کیا ہے، اسے ہی کوئی بات بری لگی ہوگی تو اس نے اس ناراضگی کی وجہ سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے، اور یہ آلہ قتل بھی یہ اس کے گلے کے اندر موجود ہے، مجرم بھی مل چکا ہے اور آلہ قتل بھی موجود ہے، لہذا اس مجرم کو گرفتار کرو، اس کو سزا دو۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے دل و دماغ میں آیا کہ ہاں ابراہیم صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے بت ہیں، یہ کیسے معبود ہیں جن کی ہم عبادت کر رہے تھے، یہ تو اپنی حفاظت نہ کر سکے۔ لیکن شیطان دوبارہ ان کے دل و دماغ میں داخل ہوا اور انہیں توحید کی دعوت سے ورغلا کے دوبارہ شرک اور بدعات کی طرف لے گیا اور کہنے لگے یہ بت تو نہ بول سکتے ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں، یہ تمہارا ہی کام لگتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ انہوں نے ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا اس دنیا سے خاتمہ کر دیا جائے تاکہ ہماری زندگی آرام اور سکون سے بسر ہو جائے، یہ توحید کی دعوت ہمیں بار بار نہ سننا پڑ سکے۔ اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا، ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی، ان کا خاتمہ کرنا چاہا، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نہ صرف ہم نے اس موقع پر اپنے بندے کی مدد کی اور آگ کو ہم نے حکم دے دیا کہ قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اور میرے نبی میرے بندے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ نہ صرف اس موقع پر ہم نے اس کو بچایا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا لوگ خاتمہ کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے تو ابراہیم کی اتنی حفاظت فرمائی کہ آج بھی بیت اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، مقام ابراہیم موجود ہیں، جہاں ہر حاجی اور ہر معتمر وہاں پر اللہ کی عبادت کرتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے۔ لوگوں نے آپ کو دنیا سے مٹانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کو مٹانا بھی کسی کے اختیار میں نہیں رکھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام خالصتاً یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی نیت میں اخلاص موجود تھا، ہر عمل ہر عبادت وہ اللہ کے لیے کرنے والے تھے، ایک اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ ہر آزمائش میں ہر امتحان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور میں انہیں وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نصیب فرمائی، اتنا بلند مقام عطا فرمایا، ہر قوم ان کی طرف اپنی نسبت کرنے والی بن گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی توحید کی دعوت کی وجہ سے ایک تنہا فرد کو اللہ تعالی نے پوری امت کا لقب دے دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ سے حفاظت فرمائی گئی، ان کے قدموں کے نشانوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خالصتاً یکسو ہو کر عبادت کرنے والے تھے، اور جتنے جھوٹے معبود اس دور کے اندر موجود تھے ان سے منہ موڑ کر ایک اللہ کو پکارنے والے تھے۔ ہمارے لیے بھی
ان کی سیرت کے اندر یہی پیغام موجود ہے، یہی درس موجود ہے کہ آج کے اس دور میں بھی اگر ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مانگا جا رہا ہے، کسی کی عبادت کی جا رہی ہے، کسی کی نظر و نیاز دی جا رہی ہے، تو ہمیں ان تمام خرافات کو چھوڑ کر، ان شرک اور بدعات کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، یکسو ہو کر، متوجہ ہو کر اور یکسو ہو کر حنیفہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ہمیں بھی آج ایک اللہ کو ماننے والا بننا پڑے گا۔ پھر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر فرمائے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام دنیا میں لوگوں کے پسندیدہ بن گئے، اللہ کے پسندیدہ بن گئے، وہی مقام، وہی مرتبہ ہمیں بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، غور اور فکر کرنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ اسی وجہ سے نصیب ہوا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ کئی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب کبھی بھی ابراہیم کو ہم نے آزمائش کے لیے چنا، ان کا امتحان لیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہوتے چلے گئے۔ جب ہم نے اسے گھر چھوڑنے کے لیے کہا، اس کے باپ نے اسے گھر سے نکالنے پر مجبور کر دیا، تو توحید کی دعوت کی وجہ سے، ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے گھر کو چھوڑنا تو گوارا کر لیا، لیکن اللہ کی عبادت کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ اپنے ملک کو چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کی عبادت کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اور پھر اللہ نے مزید آزمائشیں لیں، مزید امتحانات لیے، بچے اور بیوی کو صحرا بیابان میں چھوڑنے کا حکم دیا، بغیر سوچے سمجھے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے بیوی اور بچے کو اس صحرا اور بیابان میں چھوڑ کر چلے آئے۔ اور اسی طرح جب وہ بچہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچتے ہیں، جب اسے ذبح کرنے کا، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہوا، تو پھر اس کو قربان کرنے میں بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے، اس بچے کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، امتحان لیا، جس انداز سے بھی امتحان لیا، ایک سے بڑھ کے ایک مشکل امتحان لیا گیا، لیکن اس میں وہ کامیاب ہوتے چلے گئے، کامیاب ہوتے چلے گئے، کسی بھی پرچے میں وہ ناکام نہ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ہم آپ کو رہتی دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے امام بنا دیں گے، قائد بنا دیں گے، پیشوا بنا دیں گے۔ اور پھر اسی پر ہی بس نہیں کیا گیا، بلکہ آج جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا جب اختتام کیا جاتا ہے، تو جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرتے ہیں، آپ پر رحمتوں کی، برکتوں کی دعائیں مانگا کرتے ہیں، تو اسی نماز کے مکمل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل اور اولاد کے لیے بھی اسی طریقے سے رحمتوں کی، برکتوں کی ہم دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ وہ نماز مکمل نہیں ہوتی جس میں درود نہ پڑھا جائے۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی توحید کی دعوت کو یقیناً اگر بیان کرنا شروع کیا جائے کئی جمعے ختم ہو جائیں، لیکن ان کے فضائل، ان کی دعوت، ان کی آزمائشیں، امتحانات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ان پر کیے گئے ہیں وہ بیان کرنا انتہائی مشکل اور دشوار ترین عمل ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ آخر میں ایک گزارش، ایک عرض آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے لخت جگر کو اللہ رب العزت کے حکم پر قربان کرنے کے لیے سوچے سمجھے بغیر انہیں قربان کرنے کے لیے چھری چلا دی، انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کوئی بکرے، کوئی گائے، کوئی اونٹ، جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے، ہر بندہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کرتا ہے۔ اور یقیناً ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری ہر عبادت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور میرے لیے جنت میں داخلے کا کوئی سامان پیدا ہو جائے۔
لہذا یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کو بھی خالصتاً یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ آج بہت سے لوگ، کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کے لیے تو قربانی کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو خوش کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ قربانی تو کر رہے ہیں، پیسہ تو خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں کا جانور لے آئے، لیکن جہاں وہ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں اس میں ان کی نیت یہ بھی شامل ہو جاتی ہے کہ اس جانور کی ذرا نمائش ہو جائے، ذرا اس کی تصویریں شیئر کر دی جائیں، اس کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر دی جائیں، لوگوں میں تھوڑا نام ہو جائے، خاندان میں واہ واہ ہو جائے، گلی محلے میں ہماری تھوڑی شہرت ہو جائے۔ اس سے کیا مضائقہ پڑتا ہے؟ یاد رکھیے شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہماری عبادت ہمارے لیے کارگر ثابت ہو جائے اور ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں، نیکیاں حاصل کر لیں۔ ہر عبادت کو ضائع کرنے کے لیے کبھی وہ نماز میں وسوسے ڈال کر اس کے اجر و ثواب میں کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وسوسے ڈال کر ہمیں دعاؤں سے اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی مسلمان اللہ کی عبادت کرنا چاہے تو الگ الگ طریقوں سے انہیں وہ گمراہ کر کے اس کے نیکیوں کو اجر و ثواب کو ضائع کروا دیتا ہے۔ تو اپنی قربانیوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ کے لیے ہر عمل کرنے والے بن جائیں۔ نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوا، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ یہ خون، یہ گوشت، یہ ہر چیز دنیا میں رہ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو میری اور آپ کی نیت پہنچتی ہے۔ ہر بندہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس نیت سے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، عبادت کی ہے، اسی کے مطابق اس کو اجر اور جزا سزا دی جائے گی۔ لہذا مجھے اور آپ کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔